اصل کہانی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھلنا تھی، لیکن ایک بات کے لیے میں بڑا پوری یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت کسی زہریلی شے کے استعمال سے ہی واقع ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے گوشے میں پائے جانے والے خون کے علاوہ ملنگ کے چہرے کی رنگت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ چودھری وحید کا بھی خیال یہی تھا کہ ملنگ بابا کی موت تبھی نہیں جب ہی اس نے پولیس کو بلوایا تھا، لیکن اب ذہن میں سب سے خطرناک سوال یہ ابھر رہا تھا کہ ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون تھا؟ ایسا شخص کون تھا جس نے زہر دے کر ملنگ کو موت کے گھاٹ اتارا ہو؟ یہ سوال اس لیے بھی ذہنی الجھن اور تشویش کا باعث تھا کہ وہاں ملنگ بابا کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے جن لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی، ان کے بیانات کے مطابق صورت نگر کا ہر پیر و جوان ملنگ بابا کی بڑی عزت کرتا تھا اور اس سے گہری عقیدت رکھتا تھا، مگر میں کسی بھی قیمت پر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ملنگ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملنگ بابا کا قاتل صورت نگر میں موجود تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل ملنگ بابا سے شدید نفرت کرتا ہوگا۔ مجھے صورت نگر کے اندر ہی سے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ محبت اور نفرت اس کائنات کے بڑے طاقتور جذبے ہیں، یہ اگر شدت اختیار کر جائیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ محبت اگر زندگی دیتی ہے تو نفرت جان لینے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ صورت نگر میں ملنگ کو چاہنے والوں، اس سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آ رہی تھی کہ انہی عقیدت مندوں کے درمیان کسی کو ملنگ سے شدید ترین نفرت بھی تھی، ایسی شدید نفرت کہ اس نے ملنگ کی جان لے لی تھی۔ انسان جب کسی مسئلے پر سوچنا شروع کرتا ہے تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ ان لمحات میں میں بھی ملنگ مرڈر کیس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ میرا ذہن کسی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ملنگ بابا کے جسم میں اترنے والا زہر کھانے کے ذریعے اس کے معدے تک پہنچا تھا، یعنی اس کا جو کوئی بھی دشمن تھا اسی کی جانب سے ملنگ کے لیے کھانا گیا ہوگا۔ اس نقطے سے آپ دھیان چودھری وحید اللہ کی جانب چلا جاتا تھا۔ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا اسی کی حویلی سے جاتا تھا، اور اس کے بعد ملنگ بابا صبح تک کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن اس نقطے پر غور کرتے ہوئے ذہن الجھ کر رہ جاتا تھا۔ دماغ میں یہ سوچ جاتی تھی کہ اگر ملنگ کی ہلاکت میں چودھری وحید اللہ کسی بھی طور پر ملوث ہے تو پھر اس نے پولیس کو بلانے اور ملنگ کی موت کی تفتیش کرانے کا خطرہ کیوں پھیلایا؟ وہ سیدھا ملنگ کو نارمل انداز میں دفن کر دیتا، اس طرح اس کا جرم بڑی آسانی سے چھپ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں گھما پھرا کر تقریباً ہر زاویے سے سوال کیے تھے، اور اس نتیجے میں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کے قتل میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ چودھری وحید سے ملاقات کے دوران میں نے اس سے برتنوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں گزشتہ رات ملنگ بابا کو کھانا دیا گیا تھا۔ میں ان برتنوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا چاہتا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ حویلی کی ملازمہ رات کو سونے سے پہلے تمام بھانڈے برتن دھو دیا کرتی ہیں۔ اب نمبر آتا تھا رمضان عرف رمزو کا۔ رمزو کی ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ رات کا کھانا ملنگ بابا تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ ملنگ بابا کا کھانا حویلی سے صاف شفاف اور انتہائی صحت افزا چلا ہو، لیکن راستے میں رمزو نے کسی خاص مقصد کے تحت زہر ملا دیا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رمزو اپنے دل میں ملنگ کے لیے گہرا اناد رکھتا تھا۔ اس اناد کا سبب کیا تھا یہ تو رمزو کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اور اس رمزو کا انٹرویو کل دوپہر کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ چودھری وحید نے رمزو کی امین آباد سے واپسی کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ قاتل کے حوالے سے اس کیس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ملنگ بابا کی جان لینے والا کا تعلق چودھری کی حویلی سے نہ ہو، بلکہ وہ گاؤں کا کوئی اور باسی ہو۔ لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی کہ نامعلوم قاتل کے پاس ملنگ بابا کو قتل کرنے کا کوئی حتمی جواز رہا ہوگا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ مجھے جائے وقوع سے گاؤں تک کا کھورا اٹھانا چاہیے، اس طرح تفتیش کے دائرے کو بآسانی محدود کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کھورے کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ گزشتہ روز گاؤں کے اندر سے پیپل کے درخت تک اور پیپل کے درخت سے گاؤں تک کون کون گیا تھا۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا جیسا بیان کرنے سے محسوس ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کھورے کے خیال کے ساتھ ہی کانسٹیبل عمر دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے لوٹا تھا۔ میں نے جب وقوع سے عمر دین کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا۔ عمر دین میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، تمہارے پاس ایک کھوجی ہے مبارک حسین، وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ چاچا مبارک اپنے گھر میں ہوگا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کوئی کام ہو تو میں بھی بلا لیتا ہوں۔ کام تو ہے عمر دین، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ترنت جواب سے محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں مبارک حسین کو بلانے سے زیادہ خوشی اپنے گھر والوں سے ملنے کی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک قدرتی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرشد آباد جاؤں اور اپنے بیوی بچوں سے نہ ملوں؟ ویسے وہاں جانے کا اصل مقصد چاچا مبارک کو بلا کر ہی لانا ہوگا۔ موضع مرشد آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 2.5 میل کے فاصلے پر جنوبی سمت سے واقع تھا، یعنی نہر کے کنارے سے کوئی آدھا میل دور، لیکن یہ تھانے سے نہر کی طرف جانے والے راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مرشد آباد میں کانسٹیبل عمردین کا گھر تھا اور کھوجی مبارک حسین کی رہائش بھی وہیں پر تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے عمردین سے کہا، تو ٹھیک ہے، تم فوراً مرشد آباد روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کھوجی کو اپنے ساتھ دے کر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ یقیناً ملنگ بابا کے سلسلے میں کھری وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ سوال نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے عمردین۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دن میں خصوصاً دوپہر سے شام تک گاؤں کے اندر سے ملنگ بابا تک کون کون آیا تھا؟ یہ بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے نا کہ ملنگ بابا کی موت قطعاً طبی نہیں، تم جائے وقوع کے معائنے کے دوران ہی میرے ساتھ تھے۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلا اور بولا، ملنگ بابا کی لاش سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے، باقی حقیقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھل کر سامنے آئے گی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے چودھری وحید اللہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اب تو تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ میں کھوجی مبارک کو بلا کر کھرا کیوں اٹھوانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور اگر اللہ نے چاہا تو گھنٹے بعد میں چاچا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمردین دو گھنٹے بعد واپسی کی بات کی تھی، لیکن ابھی اسے میرے کمرے سے رخصت ہوئے صرف 5 منٹ ہوئے تھے کہ وہ دوبارہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا عمردین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھ لیا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مرشد آباد جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں رہا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ ایسا کیا ہو گیا عمردین؟ جناب، باہر بارش ہو رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ او میرے خدایا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ عمردین کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بارش ہو جانے کے سبب تمام کا تمام کھرا صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جانا تھا۔ پھر کسی کھوجی کو بلانے کا کوئی جواز تھا اور نہ ہی کھرا وغیرہ اٹھوانے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا تھا۔ بھادو کا مہینہ ایسا ہی ستم ظریف ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس لمحے آسمان رونا شروع کر دے۔ ادھر دھوپ، ادھر بارش، اور تھوڑی دیر کے بعد سب صاف۔ عمردین کی مایوسی میری سمجھ میں آئی تو میں نے اس سے کہا، آؤ بیٹھو، اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ ساون اور بھادو کی برسات کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک چھوٹا سوال ابھرا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ میں نے اس سے پہلے اس کا انداز میں کیوں نہیں سوچا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عمردین کے تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ صورت نگر میں پیپل کے درخت کے نیچے کوئی ملنگ بابا پچھلے 6 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھا ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے ملنگ بابا کی موجودگی کے بارے میں خبر تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ فروری کے مہینے میں وہ آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے صورت نگر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میری تو عقل میں نہیں آ رہا کہ وہاں ایسا کون سا شخص اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی ذہنی الجھن پر توجہ دیے بغیر خود کلامی کے انداز میں کہا، وہ ملنگ فروری سے صورت نگر میں موجود تھا اور اب اگست ختم ہونے والا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ملنگ بابا نے موسم برسات کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا؟ جی، اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، وسط جولائی سے ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور آج کل بھادو کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ ساون بھادو برسات کے مہینے ہیں اور اس سال تو برسات بھی خوب جھوم کر آئی ہے۔ دیکھ لو، اس وقت بھی باہر دھواں دار بارش ہو رہی ہے۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا تو نہیں مگر سننے میں یہ آیا کہ ملنگ بابا 24 گھنٹے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ کیا وہ چھم پرستی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس کے گیلے لباس کا کیا ہوا ہوگا؟ بھیگے ہوئے لباس میں اس کی بے بسی کا عالم عقیدت مندوں سے کیسے دیکھا جاتا تھا، خصوصاً چودھری وحید اللہ سے۔ وہ تو ملنگ بابا کو بہت ہی پہنچا ہوا مرید تھا۔ اب یہ قدرتی طور پر ممکن نہیں کہ ہر طرف بارش ہو اور ملنگ بابا سوکھا ہی بڑے اطمینان سے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہے۔ ہاں، واقعی ایسا ممکن نہیں ہے، عمردین نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ملنگ بابا برسات سے اپنا بچاؤ کس طرح کرتا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آج صبح ہم جب کوبر موجود تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کے پیڑ سے چند گز آگے بیری والا کھوہ ہے اور اس کھوہ کے ساتھ ہی ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ نیچی چھت والا یہ چھوٹا سا کمرہ کھڑکی کے دروازے سے آزاد ہے۔ ہاں، میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کمرہ کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں وہ کمرہ صورت نگر میں ایک مزارے کے استعمال میں تھا، عمردین نے بتایا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ یوں ہی متروک پڑا ہوا ہے۔
برسات کے وقت ملنگ بابا میری معلومات کے مطابق اسی کمرے میں پناہ لیا کرتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ عمر دین، لگتا ہے تم صورت نگر کے حالات سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے ہو۔ بس جناب، ایسی خبریں تو خود بخود ادھر ادھر سفر کرتی رہتی ہیں، وہ عام سی لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، عمر دین، تمہارے خیال میں ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں ذہن کو چاروں طرف دوڑایا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کس نے کیا ہے، جبکہ گاؤں کے چودھری صاحب بھی ملنگ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، بلکہ سب سے آگے تھے۔ آپ یقین کریں جناب، چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں چودھری وحید اللہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں۔ وہ ملنگ بابا کا کسی معاملے میں بہت احسان مند ہے۔ کس معاملے میں؟ عمر دین نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی واضح بات تو نہیں کی، بس اتنا کہا تھا، ملنگ بابا کا مجھ پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ ایسا کون سا احسان ہے چودھری صاحب۔ اس سے پہلے کہ میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ منظورہ نامی وہ ملازم جب وہاں سے رخصت ہوا تو ہم دوسری باتوں میں لگ گئے تھے۔ پھر میں چودھری سے ملنگ بابا کے اس عظیم احسان کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا اس واقعے کا تعلق ملنگ بابا کے احسان عظیم سے ہے؟ جی ہاں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفصیلات کیا ہے؟ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بتانے لگا، چودھری وحید اللہ کی عمر اس وقت 55 کے قریب ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ چودھری وحید اللہ بے اولاد تھا، لیکن کانسٹیبل عمر دین نے اپنے بیان میں ابھی تک کے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے میں چونک اٹھا۔ چھٹیس کہہ رہی تھی کہ عمر دین کو اس سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا ہے۔ میں وہی تو بتانے والا تھا جناب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں بولا۔ ابھی تک سے میری مراد یہ تھی کہ اب چودھری کے باپ بننے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ چودھری کی بیوی فردوس بیگم پچھلے چند ماہ سے امید سے ہے، اور یہ سب کچھ ملنگ بابا کے کرم سے ہے۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب نے ملنگ بابا کے اسی احسان کا ذکر کیا ہوگا۔ عمر دین کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، ملنگ بابا نے چودھرائن پر کرم کس طرح کیا تھا؟ سننے میں آیا کہ چودھری صاحب ملنگ بابا کے پاس اولاد کی دعا کرانے جایا کرتے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو کیسے سمجھایا کہ وہ چودھرائن پر خصوصی دم کرے گا۔ چودھری نے درخواست کی کہ ملنگ بابا حویلی میں آ کر فردوس بیگم پر دم کر دیا کرے۔ ملنگ بابا نے اپنے سب سے چہیتے عقیدت مند کی بات مان لی اور باقاعدہ 3 روز تک حویلی میں آ کر چودھرائن پر دم کرتا رہا، جس کے نتیجے میں چودھرائن کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ اب نئے سال کے پہلے مہینے میں چودھری وحید اللہ باپ بن جائے گا۔ تم تو چھپے رستم عمر دین، بلکہ عالمی جاسوس ہو جو اتنی اندر کی باتیں تمہیں پتہ ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے دیکھا، پھر پوچھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی یہ جانتے ہوگے ملنگ بابا نے چودھری وحید کے سامنے چودھرائن پر دم کیا تھا، یہ تنہائی میں لے جا کر۔ دم تو ملنگ بابا نے تنہائی میں کیا تھا جناب، اس نے بتایا۔ وہ 3 دن تک 1 گھنٹے کے لیے چودھرائن کو لے جا کر ایک کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ دم سے فارغ ہونے کے بعد کمرہ کھول دیا جاتا تھا۔ چوتھے روز ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو بتایا کہ اس نے اپنی طرف سے کام پکا کر دیا ہے، جلدی چودھرائن اسے خوشخبری سنائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 1 ماہ کے بعد چودھرائن نے چودھری وحید کو واقعی خوشخبری سنا دی۔ چودھری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں جناب، ملنگ بابا نے چودھری کا کتنا بڑا کام کیا تھا۔ چودھری اس کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے۔ میں تم سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا عمر دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا نے چودھری کا نہیں بلکہ چودھرائن کا کام کیا تھا، لیکن تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، کون سی بات ملک صاحب؟ وہ سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، عمر دین، کہ تم اس وقت کمرے کے اندر موجود تھے جب ملنگ بابا چودھرائن پر دم وغیرہ کر رہا تھا؟ نہیں جناب، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملنگ بابا نے تو چودھری صاحب کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں بھلا وہاں کیسے گھس سکتا تھا؟ تم نے جتنی تفصیل سے واقعہ سنایا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے عمر دین؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے یہ ساری باتیں رضیہ نے بتائی ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ رضیہ یہ کون ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ رضیہ میری بیوی کا نام ہے ملک صاحب، لیکن میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ تمہاری بیوی کا اس واقعے سے کیا تعلق؟ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، وہ قدرے شرمندگی سے بولا، یہ اوتھر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق نکال ہی لیتی ہیں۔ ملنگ بابا کی مقبولیت اور کرامت کے بارے میں زیادہ تر باتیں مجھے رضیہ نے بتائی تھیں۔
करामत यानी चौधरायन की उम्मीद से होने वाला मामला। मैंने टटोलते हुए नज़र से इसे देखा। जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिला दी। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका हूँ कि तुम्हारी बीवी रसिया और मलंग के मामले में क्या रिश्ता नाता है। उमरदीन के इंकिशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया था। वो वजाहत करते हुए बोला, मलक साहिब, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों ही एक से बढ़कर एक समझदार और ज़हीन है। मैं अपनी तीनों बच्चियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रज़िया भी इन्हें बहुत चाहती है, लेकिन इसके साथ इसके दिल में बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तजर्बाकार और बड़ी बूढ़ियों से बेटा पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके और टोटके पूछती रहती है। वो मलंग बाबा के बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुकी है और जब से चौधराइन के यहाँ औलाद की उम्मीद जागी है, रज़िया का इसरार बढ़ गया है कि हम मलंग बाबा से इस सिलसिले में बात करें। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कता कलामी करते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है रज़िया औलाद नरीना पैदा करने के लिए मलंग बाबा का 3 रोज़ा दम कोर्स करना चाहती है? जनाब, इसकी तो ख्वाहिश यही थी। वो गहरी संजीदगी से बोला। तो क्या तुम इस सिलसिले में रज़िया को मलंग बाबा के पास लेकर गए थे? नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। सच्ची बात तो यह है कि मलक साहिब कि इस काम के लिए मेरा दिल ही नहीं माना और अब तो ये खैर मुमकिन नहीं रहा। मलंग बाबा इस जहाँ से किसी और जहाँ में मुंतकिल हो चुके हैं। मुंतकिल होने ही चुके, उमरदीन बल्कि ने मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मलंग बाबा तभी मौत नहीं मरा बल्कि इसे कत्ल किया गया है और अगलब इम्कान इस बात का है कि किसी शोहर का कारनामा है। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? ये बच्चे देने वाले मलंग बाबा शोहरों की नज़रों में बड़े ज़ोर से खटकते हैं। आपका इशारा चौधरी वहीदुल्लाह की तरफ तो नहीं? वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। चौधरी वहीदुल्लाह का मामला अभी ज़ेर गौर है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। इसके अलावा भी मैं इन शोहरों को चेक करने का इरादा रखता हूँ जिन्होंने मलंग बाबा से अपनी बीवी का कोई खुफिया इलाज कराया हो। मलक साहिब, आप पीरो फकीरों और मलंग टाइप लोगों को इतना खिलाफ क्यों हैं? उमरदीन ने गहरी संजीदगी से पूछा। देखो उमरदीन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, सच्चे पीर फकीर और मलंग वगैरह अल्लाह के दोस्त होते हैं यानी वलीउल्लाह। मैं उन औलिया कराम और उलमा दीन के कभी खिलाफ नहीं रहा, बल्कि दिल से इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो बुजुर्गी के लिबादे में किसी और ही मिशन पर होते हैं। मासूम और सादा लोग ऐसे अयारों के हुलिये और वज़ा कता से धोखा खाकर इन्हें कोई पहुंचा हुआ बाबा समझने लगते हैं। वो लोग अपने अकीदतमंदों की इसी कमज़ोरी से खेलकर अपना उल्लू और बटेर सीधा करते रहते हैं। मेरे तजर्बे में ऐसे दर्जनों केस हैं। मैंने बहुत से डब्बा पीरों को तो कैफरे किरदार तक पहुँचाया भी है। आपके ख्याल में मकतूल मलंग बाबा असली पीर था या कोई ढोंगी? उमरदीन ने दो टोक अंदाज में सवाल किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, अभी तक मैं मलंग बाबा के बारे में कोई हतमी राय काम नहीं कर सका। आज सुबह तो मेरा इससे बल्कि इसकी लाश से तारुफ हुआ है और ऐसा ऐसा वाक़या तो हालात खुलकर सामने आने लगे हैं। मेरा ख्याल है एक आध रोज़ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मैं कोई यकीनी बात कर सकूंगा। हमारे दरमियान मलंग बाबा की ज़ात के हवाले से बातचीत जारी थी कि बारिश रुक गई। पिछले 1-1.5 घंटे से बड़ी कड़ाकेदार बारिश हुई थी। उमरदीन ने सवाल नज़रों से मुझे देखा और पूछा, क्या ख्याल है मलक साहिब, मैं खोजी चाचा मुबारक को लाने के लिए रवाना हो जाऊं? नहीं उमरदीन, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा, इस बारिश ने तो सारे का सारा खुराक खू खाते लगा दिया है। वो ताइदी नज़र से मुझे देखता चला गया।